छोटे इक़दामात बड़ी तब्दीलियों का सबब बनते हैं। अगर आप हमारे इल्म के सफ़र में साथ चलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अल-हुदा अकेडमी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। आज हम सूरत अल-अनफाल की आयत नंबर 38 से शुरू करेंगे। हम सब अपनी नीयत की तजदीद कर लें, सिर्फ और सिर्फ खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए इसको सुने और गौर व फिक्र करें और फिर अल्लाह ही की रज़ा के लिए इस पर अमल करें। जी तिलावत। قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور। इन कुफ्र करने वालों से कह दीजिए, अगर ये बाज आ जाएं तो जो पहले हो चुका वो बख्श दिया जाएगा, और अगर ये फिर वही कुछ करेंगे तो यकीनन पहले लोगों का तरीका तो गुजर चुका है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के अजाब की उन तमाम वईदों के बावजूद उम्मीद का दरवाजा खुला है। जैसा कि आप जानते हैं कि जंग बदर में कुफ्फार को बहुत बड़ी शिकस्त हुई, 70 अफराद उनके मारे गए, 70 कैद कर लिए गए। तो अब उनको कहा जा रहा है कि वो इस दुश्मनी से, इस्लाम दुश्मनी से और कुफ्र से बाज आ जाएं, इस्लाम में दाखिल हो जाएं, एक अल्लाह की इबादत करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, तो उनके पिछले सारे कसूर माफ कर दिए जाएंगे। हकीकत यह है कि इस्लाम पिछले तमाम गुनाहों को गिरा देता है। अमर इब्न लास कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल को इस्लाम की तरफ माइल किया तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, अपना दायां हाथ फैलाइए कि मैं बैत करूं।
آپ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. آپ نے فرمایا عمر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا کس چیز کی؟ میں نے کہا کہ یہ کہ مجھے بخش دیا جائے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتی ہے اور حج اپنے سے پہلے گناہ گرا دیتا ہے. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے جن سے یہاں خطاب ہے، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی تھی. یہ معمولی بات نہیں تھی. وہ اللہ کے رسول سے لڑائی کرنے آئے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اب بھی امید کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی تمہاری معافی ہو سکتی ہے اگر تم باز آ جاؤ. اور اس باز آ جانے میں انسان کا اپنی حالت کو بدلنا بھی شامل ہوتا ہے. یعنی صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرنا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم نے جو کچھ جاہلیت میں کیا ہے اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا تو اس سے جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے اسلام میں برے عمل کیے، جس نے اسلام لا کر پھر برے عمل کیے، وہ پہلے اور پچھلے اعمال کے ساتھ پکڑا جائے گا، پھر اس کے پچھلے بھی دوبارہ تازہ کر لیے جائیں گے. تو یعنی جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اب آپ کو اپنا پورا طریقہ بدلنا ہوگا. اگر آپ زبانی مسلمان ہو گئے اور اپنے آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اگر آپ نے وہی غلط کام پھر کیے تو پھر یہ معافی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حلم اور اس کی بردباری ہے کہ اتنے بڑے جرم کو، اتنے بڑے گناہ کے کام کو کہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی پیشکش کی کہ اب بھی تمہاری معافی ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں بھی امید رکھنی چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں تو ہمارے بھی پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اور ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. یعنی اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو پھر تو ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے. پھر اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. فتنہ کا لفظ جو ہے نا یہ بہت بڑے معنی رکھتا ہے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اسلام کے خلاف ہر وہ کوشش جو لوگوں کے اسلام لانے میں رکاوٹ بن رہی ہے. پھر فرمایا اور اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار. حقیقت یہ ہے کہ جس کا مولا اللہ ہو، جس کا مددگار اللہ ہو، اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور کسی بھی سچویشن میں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے تائید آ گئی تو پھر ہر چیز آسان ہو جائے گی. اور جان لو کہ جو مال غنیمت میں تم حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے، اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن یعنی جنگ بدر میں نازل کی، جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. وہ سوال جو سورت کے شروع میں کیا گیا تھا یسألونک عن الانفال، تو اس کا جواب اب یہاں آ کر دیا جا رہا ہے کہ قانون کیا ہے. پہلے اصلاح، قانون بعد میں، کیونکہ اصلاح کے بغیر، ذہن سازی کے بغیر قانون فائدہ نہیں دیتا. لوگ اس میں سے بھی ایسے رستے نکال لیتے ہیں، چور رستے نکال لیتے ہیں جس میں بظاہر سب اچھا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اچھا نہیں ہوتا. تو سورت کے شروع میں انفال کو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا گیا، اور یہاں اب بتایا گیا کہ تقسیم کیسے ہوگی. اس میں اللہ کا حصہ، ہاں یعنی فی سبیل اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ آنریری طور پر یہ بات کی گئی ہے، اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں اور پھر یتیموں اور مسکینوں اور دیگر جن کا یہاں ذکر کیا گیا ان کے لیے. پھر جنگ بدر ہی کے کچھ مزید حالات پر تبصرہ ہے. جب تم وادی کے قریبی کنارے پر اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا
اور اگر تم آپس میں جنگ کا وعدہ کر لیتے تو مقرر وقت کے بارے میں ضرور اختلاف کرتے، لیکن یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، اور یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر جنگ کا محل وقوع بتایا گیا کہ کہاں پر کون تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ واضح دلیل کی بات کی گئی، یعنی واضح دلیل سے مراد اسلام ہے۔ جب اللہ آپ کو خواب میں ان کافروں کی تعداد کم کر کے دکھا رہا تھا، اور اگر وہ انہیں آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور تم اس معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کفار کم دکھائی دیے گئے، اور جب آپ نے لوگوں کو اس خواب کے مطابق بتایا تو سب تسلی میں آ گئے کہ کوئی اتنا سخت مقابلہ نہیں، ہم انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ اب اس کا یعنی کہ بہت بڑا فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ہمت آ گئی، ثابت قدمی آ گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ انبیاء کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود کم کیوں دکھائی گئی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، تو وہ جو آئندہ مسلمان ہونے والے تھے وہ نہیں دکھائے گئے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ بظاہر وہ زیادہ تھے، لیکن ان کے اندر وہ ایمان اور استقلال اور جذبہ نہیں تھا، لہٰذا مسلمانوں کو یہ دکھایا گیا کہ ان کے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو تمہارے اندر ہے، یا ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑی مشکل سے بچا لیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اندر سے ہے کمزور، اس کو باہر کے حالات متاثر کرتے ہیں۔ اس کے پاس اسباب ہوں تو اس کے اندر اور طرح کا سکون ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ریسورسز نہیں ہوتے، تو بہرحال وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ پر توکل اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری مادی اسباب اور وسائل ہوتے ہیں یہ بھی انسان کے اندر ایک طرح کی ہمت پیدا کرتے ہیں۔ اور جب تم جنگ میں آمنے سامنے ہوئے، وہ تمہاری نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، یعنی پہلے انہیں کم کر کے دکھایا خواب میں، اور پھر جنگ کے وقت مسلمانوں کو بھی، جی ہاں، تمہاری نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ وہ کیا، وہ سوچ سکے کہ تو چند لوگ ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا زوردار مقابلہ نہیں ہے، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، دونوں طرف کے مورال پہ بات ہو رہی ہے کہ جب جنگ شروع ہو گئی تو کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی، اور جنگ شروع ہونے پر کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ اور ایک اور بات یہ کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اس کو زندگی کا اصول بنا لیجئے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ہر چیز کا اصل مالک وہ ہے۔ اور جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے نا، تو جہاں بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کو، جہاں بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اپنا معاملہ کس کے سپرد کر دیتا ہے؟ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ جو اپنی حاجت کسی اور کے سامنے رکھتا ہے اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شدید العقاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں دشمن سے مقابلے میں لڑائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز ثابت قدمی۔ ثابت قدمی سے مراد یہ کہ انتہائی بے جگری اور بہادری سے لڑنا، کیونکہ جس کے اندر ثابت قدمی نہیں ہوتی، بہادری نہیں ہوتی، وہ پوری طرح اپنے آپ کو قربان نہیں کرتا کسی کاز کے لیے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب تک آپ کسی بھی کام کو، کوئی بھی جو آپ کی اسائنمنٹ ہے، اس کو اپنا 100% نہیں دیتے نا، تو مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آتے۔ تو جتنی آپ ایفرٹ ڈالیں گے اسی کے مطابق ہی آپ کو ریزلٹس ملیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے دعا کر لیا، ہم نے وظیفہ کر لیا ہے، ہم نے بس بزرگوں کی دعائیں لے لی ہیں، اب آپ آرام سے سو جائیں جا کے، کوشش نہیں کرتے، اس سے کام نہیں چلتا۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ مدد آئے گی اللہ کی طرف سے، لیکن اسی کے حساب سے آئے گی جتنی تمہارے اندر ثابت قدمی ہوگی، ڈیڈیکیشن ہوگی اور تمہارے اندر بہادری ہوگی۔ دوسرا کیا بتایا گیا کہ صرف بہادری بھی کافی نہیں، اللہ کے ذکر کی کثرت کر دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مشکل حالات ہوں تو انسان اپنی ساری ہمت بھی باندھے، ان کا مقابلہ کرے، لیکن صرف اکیلا مقابلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انسان اللہ کا ذکر بھی ہمیشہ جاری رکھے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے فوراً ذکر کی طرف لپکیں، اللہ کو یاد کریں۔ اب دیکھیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کی چھوٹی سی بات اتنی تکلیف دے جاتی ہے، اتنی تکلیف دے جاتی ہے کہ انسان اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتا۔ یعنی انسان کی نفسیات بھی عجیب ہے نا، بعض اوقات بڑی بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، بعض اوقات چھوٹی سی بات کو لے کے بیٹھ جاتا ہے اور ہمت ہارنے لگتا ہے۔ ایسے میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے آپ سے عاجز ہیں، اس خاص کسی خیال کو دماغ سے نکال ہی نہیں پا رہے، کون ہیلپ کرے گا آ کے آپ کی؟ اگر کوئی ظاہری بوجھ ہو تو کوئی بہن بھائی آ کے کہتا ہے اچھا میں اٹھا دیتا ہوں، تمہارا بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں، لیکن جو بوجھ دلوں کے اندر پڑے وہ کون اٹھائے گا؟ وہ صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سب سے الگ تھلگ ہو کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں، خوب روئیں اللہ کے آگے، خوب دعا کریں، اور قبولیت کے اوقات میں خاص طور پہ تہجد میں یا پھر اذان کے بعد جب دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ وعدہ کیا گیا نا، تو اس وقت کہ اللہ میرے دل کو اطمینان دے، میرے دل سے یہ خیال نکال دے، میرا خوف دور کر دے، میرا غم دور کر دے، میری فکر دور کر دے، میری پریشانی دور کر دے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے، جو بھی آپ کے دل میں ہے۔ پکارے جائیں، پکارے جائیں، پکارے جائیں، پکارے جائیں، اور اس کے بعد آپ اٹھ کے دیکھیں گے تو آپ بہت ہلکا محسوس، آپ کا بوجھ اٹھ چکا ہوگا، ہلکا محسوس کریں گے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اچھا اب مجھے سمجھ آئی کہ اس شخص کی یہ بات اس لیے میرے لیے تھی تاکہ میں اللہ کو اتنی توجہ اور محبت کے ساتھ پکاروں۔ اچھا یہ واقعہ اس لیے پیش آیا تھا۔ پھر ہمیں واقعات کی حکمت نظر آنے لگتی ہے، پھر ہم اس تکلیف پر بھی شکر کرنے والے بن جاتے ہیں کہ شکر ہے یہ تکلیف آئی میری زندگی میں جس کی وجہ سے میں اتنی زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوئی، ورنہ میں کہاں۔ جب ہم اچھے حال میں ہوتے ہیں تو ہمارے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے،
وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے. نمازیں بھی ایسے اڑتے اڑتے پڑھتے ہیں اور دعائیں تو بس مانگتے ہی نہیں. تو اس لیے ہر تکلیف ایک بلیسنگ ہوتی ہے اگر اس وقت انسان اللہ کی طرف راغب ہو جائے. اور یہاں بھی کیا ہے، مسلمان نہیں چاہتے تھے جنگ ہو، جنگ مسلط کر دی گئی ایک طرح سے، اور اب کوئی چارہ نہیں لڑے بغیر، اب طریقہ بتایا جا رہا ہے. کتنا خوبصورت ہمارا دین. کفار کو تو کوئی نہیں بتانے والا تھا کہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی، براہ راست وحی کے ذریعے انسٹرکشنز آ رہی تھیں، اب کیا کرو، اب کیا کرو، آگے کیا کرنا ہے، کامیاب کیسے ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے لیے ایک رہنمائی کہ جب بھی مشکل وقت ہو اسباب فراہم کر کے، ہمت اپنی جمع کر کے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. سخت ترین حالات میں بھی اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. یعنی جنگ سے زیادہ مصروف عمل کون سا ہو سکتا ہے جس میں انسان کی مصروفیت ہو. تو اس مصروف ترین وقت میں بھی اللہ کے ذکر کی بات نہیں، صرف اللہ کے ذکر کی کثرت. اور محبت کی علامت یہی ہوتی ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے محبوب کو یاد رکھے. ہاتھ اس کے کام میں ہو لیکن دل اس کا محبوب کی طرف متوجہ ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اللہ کا ذکر کرنے سے ہی ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے وہ پتہ چلتا ہے، اور کس طرح اس کو یاد کرتے ہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. باقی تو محبت کے دعوے ایسے ہی ہیں. اور یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کامیابی اللہ کے ذکر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر. اچھا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ صرف وظیفہ کر لیتے ہیں، جو ذکر کی ایک قسم صحیح، لیکن کام یعنی وہ کام نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، یعنی دوسرا حصہ خالی رہ جاتا ہے. تو فتح کا انحصار صرف ظاہری اسباب پر نہیں، دل کی استقامت پر ہوتا ہے. آپ کا دل کتنا اس کے اندر ہے، اور دوسری طرف کثر ذکر کے ساتھ. اگرچہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو، وسائل بہت ہوں، پھر بھی بھروسہ اللہ پر ہو. یہ نہ سوچیں میرے پاس بہت اسٹرانگ ٹیم ہے، بہت سمارٹ ہے، بہت قابل لوگ ہیں، صرف اس پر انحصار کریں گے تو عین کام کے دن، کام کے وقت ان میں سے کوئی ایک غائب ہو جائے گا. اور یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. ایک بہت ہی اہم موقع تھا جس میں ایک شخص پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، کیونکہ اس کی ایکسپرٹیز اور صلاحیتیں اور ساری چیزیں اس کے پاس تھی. اور جب کام کا وقت آیا تو میں نے وہ کہا ہے وہ پتہ نہیں بیمار ہے کہ کیا ہوا، اب کیا کریں. تو ان چیزوں سے انسان بہت سبق سیکھتا ہے. جتنے مرضی سارے اسباب وسائل اکٹھے ہوں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر، اور آخر وقت تک مدد مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور باہم جھگڑا مت کرو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جنگ میں فتح پانے کے لیے تیسری ہدایت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر حال میں. اور جیسی فرما برداری صحابہ کو نصیب ہوئی، نہ اس سے پہلے کسی کو ہوئی اور نہ کسی کو بعد میں ہوئی. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے مشرق و مغرب کے ممالک کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی فتح کیا تھا کہ وہ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. اور یہاں جو بڑی اہم ہدایت ہے وہ ہے کہ نیک کام کے لیے اکٹھے ہوں تو آپس کے جھگڑوں سے بچنا چاہیے. پلے باندھ لیں اس بات کو. جو کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے، کہیں پر بھی کسی بھی شکل میں کسی بھی نیک کام کے لیے اکٹھے ہوں تو آپس کے جھگڑوں سے بچیں. ولا تنازعوا، تنازع کہتے ہیں کھینچا تانی کو، نازع کا مطلب ہے کھینچنا، کھینچا تانی نہ کرو. جھگڑا جو ہے ناکامی کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے. چاہے آپ کے پاس کامیاب ہونے کے سارے اسباب ہوں، ہر چیز پرفیکٹ ہے، لیکن آپس کا جھگڑا، چاہے میاں بیوی کا ہو، گھر میں ہو، ادارے میں ہو، ملک میں ہو، سیاستدانوں کے بیچ میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ کسی بھی قوم، ملک، خاندان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے. حتیٰ کہ عبادات کے معاملے میں بھی جب لوگ جھگڑے میں پڑتے ہیں فقہی مسائل میں تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں پتہ نہیں پھر کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، اس سے بہتر ہم کچھ کرتے ہی نہیں، وہ پیچھے چلے جاتے ہیں.
یعنی آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ دین میں، اور خصوصاً ینگر جنریشن کیوں نہیں آتی، کیونکہ جو بڑے بڑے علماء حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت کرے، ان کی بڑی محنتیں اور کوششیں، لیکن بعض اوقات وہ ایک دوسرے کے پیچھے بہت پڑ جاتے ہیں، اور اوپنلی ممبر پر خطابت کے دوران صریحاً دوسروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو بچے سننے کے لیے کوئی نصیحت آئے تھے، وہ یہ نہیں سننے آئے تھے کہ کون کہاں غلط ہے، اب وہ کیا لے کے جائیں گے سوائے اس کے کہ یہ مولوی تو لڑتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ایک تاثر ہے نا، یہ دین والے تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، ہر جگہ یہ تاثر ہے، اور جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو پھر عوام الناس جو ہوتے ہیں وہ دین سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ایک بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات کہ آپس کا اختلاف اور جھگڑا کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جب لوگ آپس میں لڑتے ہیں نا تو ان کی توجہ اصل مقصد سے ہٹ جاتی ہے۔ توجہ کس پہ آ جاتی ہے؟ لڑائی میں، یعنی ایک دوسرے کی بات کا جواب دینے میں، اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں بغض آ جاتا ہے، وہ لڑائی والی بات جو تم دل میں اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ پھر ہر موقع پر وہی جذبات ابھر کے سامنے آتے ہیں، اور وہ اتحاد ختم ہو جاتا ہے، دلوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ یہی چیز گھروں کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ اور انسان کی جو یہاں فرمایا کہ تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری ہیبت اور روب ختم ہو جائے گی۔ جو ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں ان کے بچے، ان کے دل میں ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی، روب ختم ہو جاتا ہے، وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتے، وہ اپنی دنیا الگ بنا لیتے ہیں۔ تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے گزرے ہیں جس میں مسلمانوں کو جب شکست ہوئی تو اس کی بنیادی وجہ آپس کا اختلاف تھا، وسائل کی کمی نہیں تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عبادات میں بھی اتحاد ضروری ہے۔ نماز میں صفیں کس طرح درست کرواتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حل کیا ہے؟ حل بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور پھر صبر جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اور اختلاف میں آپ اختلاف رائے کر سکتے، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ اختلاف رائے کی کوئی بات نہیں، ایک کہتا ہے کہ نماز 8 بجے شروع ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں 8:15 زیادہ بہتر ہے، پھر کسی ایک جگہ تو ٹکنا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن نماز 8 بجے اور دوسرے دن 8:15، یعنی ایک ٹائم تو فکس کرنا پڑے۔ اب جنہوں نے کہا تھا کہ 8:15 ہو، وہ اگر روٹ کے بیٹھ جائیں کہ ہماری تو مانی نہیں کی، ہم کسی اور مسجد میں جا رہے ہیں، تو اپنی رائے ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی رائے کو غلط ثابت کرنے سے بچنا چاہیے، اور پھر ہم یہ نہیں کرتے کہ وہاں ان کو دلیلیں دے دے کے قائل کریں، بلکہ ہم ادھر ادھر باہر بھی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے جھگڑوں سے پھر اتحاد ختم ہو جاتا ہے، اور آپس کے اختلافات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیتوں میں کوئی خرابی آئی ہوئی ہے، کوئی مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں لوگ، اور یہ جھگڑا پھر ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپس میں غصہ دل آتا رہتا ہے، غصہ آتا ہے تو باہمی تعاون ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، اور پھر تھرڈ پارٹی جو ہے وہ قابو پا لیتی ہے آپ پر، یعنی جھگڑے کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ قابو پا لیتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اچھا یہ تو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، چلو ہم اپنا مقصد پورا کریں، کیونکہ کمزور ہو گئے نا جھگڑنے والے۔ تو یاد رکھیے، کسی بھی نیکی کے کام پر اگر آپ اکٹھے ہیں تو صبر کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ جھگڑوں سے نہیں بچ سکتے۔ وَاصْبِرُوا، طبیعتوں کے اختلاف پر صبر کرو، لوگوں کے کام کرنے کے انداز، ان کے سٹائل، ان کی لینگویج، ان کی بہت ساری چیزیں جو آپ سے مختلف ہوں، آپ کی مرضی کے خلاف ہوں، ان پر صبر کرنا پڑے گا۔ اور پھر اگر کام آپ زیادہ کر رہے ہیں اور تعریفیں کسی اور کی ہو رہی ہیں تو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ اگر آئیڈیا آپ کا تھا اور کر کسی اور نے لیا تو اب صبر کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات ایسا جیسے الہدا شروع ہوا تھا نا، تو ہم الحمدللہ بہت اچھی طرح محنت کرواتے، بچیاں تیار ہوتی، پھر جو اور کوئی دینی ادارے ہوتے تھے تو وہ کوشش کرتے کہ ہماری بچیوں کو اپنے ہاں لگا لے جائیں۔ اب اس کا ایک نقصان تو یہ ہوتا تھا کہ ادارہ کمزور ہوتا تھا، ظاہر ہے اچھے افراد چلے جائیں تو پھر، لیکن ایک دن بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں لے گیا فلاں جگہ کیوں چلا گیا۔ مجھے اتنی تسلی اور خوشی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے الحمدللہ ہر جگہ ہمارا حصہ پڑ رہا ہے، ہر جگہ ہمارا حصہ پڑ رہا ہے، جو محنت ہم نے کی ہے
جو کچھ ہم نے سکھایا ہے اس کا اجر کسی اور کو تو نہیں ملنا نا، وہ تو ہم ہی کو ملے گا، تو ہمیں تو اپنی کوشش پہ اللہ سے اجر چاہیے. تو اس طرح انسان اگر سوچ مثبت رکھتا ہے تو نہ کسی سے ضد آتی ہے، نہ یہ سوچ آتی ہے کہ اچھا نہ بدگمانی، اچھا زیادہ پیسے ملے ہوں گے نا تو اس جگہ فلاں جگہ چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ فلاں نے پھسلا لیا، فلاں نے بہکا لیا، فلاں ہمارے ادارے کو کمزور کرنا چاہتے. کسی کو بلیم نہ کریں، جس کا جہاں رزق لکھا ہے نا اس نے وہیں جانا ہے، جانے دو، کچھ نہیں ہوتا. آپ کو مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں. اگر آپ نے ایک سوچ دے دی لوگوں کو کہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں تو پھر وہ کہیں بھی ہوں گے. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آپ سے پڑھتے ہیں لیکن آپ کا نام لیے بغیر اپنے نام سے کوئی کام شروع کر دیتے ہیں، اس پہ بھی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. اگر وہ اپنا نام بلند کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. آپ نے کیا یہ کام اس لیے شروع کیا تھا کہ آپ کا نام بلند ہو؟ ہم نے تو اس لیے نہیں شروع کیا تھا. ہم نے تو اس لیے شروع کیا تھا تاکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی عبادت کریں جو ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اللہ کے بن کے جئیں. تو جب آپ کا مقصد سامنے رہتا ہے نا تو پھر یہ چیزیں آپ کو بادر نہیں کرتی، یہ نہیں پریشان کرتی پھر. اور اگر آپ کا مقصد اپنی ذات ہوتی ہے، نیت میں فطور ہوتا ہے، تو پھر آپ کو سخت غم لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں کچھ تکلیفیں آ بھی جائیں، کیونکہ وقتی طور پر کوئی بھی جاتا ہے تو آپ کو مشکل تو پڑتی ہے نا، یعنی آپ کو اس کا کام نیا بندہ دیکھنا پڑتا ہے، اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، یعنی تکلیف بڑھ جاتی ہے. لیکن تکلیف آ بھی جائے تو بھی اس میں بھی خیر ہے، وہ بھی تو اجر کا باعث ہے نا. اللہ کے راستے میں کسی بھی قسم کی تکلیف اجر کا باعث ہے. تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں جہاں جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں سے، اس گھر سے، اس خاندان سے، اس ادارے سے. لہذا جھگڑے نہیں. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. اور جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں، اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے. اب ثابت قدمی اور ذکر الہی کی کثرت اور دیگر ہدایات دینے کے بعد دو چیزوں سے منع کیا گیا. ایک کیا؟ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو گھروں سے اتراتے ہوئے نکلتے ہیں، اکڑتے ہوئے، اللہ کو یہ پسند نہیں. اور دوسرے دکھاوا کرتے ہوئے. یعنی ابو جہل اور اس کے ساتھی جنگ کے لیے 3 مقاصد لے کے نکلے تھے: بطر، ریا اور یصدون عن سبیل اللہ، اپنی اکڑ اور بڑائی ثابت کرنے کے لیے، اور دوسرے لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، طاقت کے مظاہرے کے لیے، اور تیسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اسلام سے روکنے کے لیے. جبکہ مومن ایک نیت دے کے نکلتا ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کام شان و شوکت کے لیے کیا جاتا ہے اس کا انجام اکثر ذلت اور رسوائی ہوتا ہے. تو یہ جو 2 مہلک بیماریاں ہیں نا، انہیں پہچان کر خاص طور پر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نہ میرے اندر اکڑ رہے اور نہ دکھاوا. دین کے کام میں جتنی مرضی کامیابی حاصل ہو جائے، اتنی ہی اندر میرے عاجزی آئے کہ اللہ تو نے ہی راستہ دکھایا تھا، تو نے یہ راہ دکھائی تھی. یعنی بعض اوقات آپ ایسی خوشی کی خبریں سنتے ہیں کہ کہاں کہاں پیغام پہنچ رہا ہے، تو اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو پھر کرنے کا کام کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کوئی غرور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں. سب کل قیامت کے دن سامنے آنے والا ہے. تھوڑا سا صبر کر لیں، ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اور کہنے لگا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر پلٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. شیطان کہہ رہا ہے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اگر اس کی بات سچ تھی تو بھی ہم اس کو سچا نہیں مانیں گے، اور اگر جھوٹ تھی تو پھر جھوٹ کے تو کہنا ہی کیا.
यानी शैतान की बात दो में से एक थी, या तो वो झूठी मूठी कह रहा था, तो वो तो है ही झूठा, ठीक है ना, या वो सच कह रहा था, वाकई डरता है अल्लाह से, तो भी उसकी बात काबिले एतमाद नहीं, काबिले एतबार नहीं। क्यों? इसलिए कि उसका अमल उसके बिल्कुल बरक्स है। अगर किसी इंसान का अमल बिल्कुल गलत है और वो साथ साथ ये तकरार कर रहा है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मेरे दिल में तो अल्लाह का बड़ा खौफ है, और साथ धोखा दे रहा है दूसरों को, और दूसरों के हुकूक मारे हुए हैं, बहनों का हक नहीं दिया, विरासत में गसब कर लिया, यतीमों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहा है, और साथ बैठ के तस्बीह पकड़ के कहता है मैं अल्लाह से बड़ा डरता हूँ, तो उसकी बात काबिले एतबार नहीं। यानी जब तक इस खौफ के साथ अल्लाह ताला के अहकामात की तामील न की जाए और उसकी नाफरमानियों को छोड़ा न जाए, तो सिर्फ जबानी कलामी अल्लाह का खौफ पुकारना काफी नहीं। तो शैतान ने उनको अपनी हिमायत का कुफार को यकीन दिलाया था, लेकिन जब जंग में फरिश्ते देखे, जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो भाग निकला, वादा खिलाफी की। अब ये भी है कि बास कहते हैं कि उसने वाकई शैतान ने अपनी शक्ल बदल कर उनसे आके बात की थी, और बास कहते हैं कि वसवसों के जरिए, अल्लाह आलम। इसी तरह अगर आप देखें कि कोई शख्स गलत काम भी कर रहा है और फिर फख्र और बर्तरी का इजहार भी कर रहा है, तो पक्का यकीन रखें कि इस पर शैतान के असरात हैं, और फिर ज़ेब ज़ीनत और नुमाइश भी शैतान के हथकंडों में से है। नेक्स्ट। إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين।
جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو یقیناً اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ منافقین تو منافقین ہیں، وہ کون تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی؟ وہ نئے مسلمان تھے جن کے دلوں میں شک ختم ہو کر یقین کی پوری کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، یا پھر مشرکین بھی ہو سکتے تھے۔ ان لوگوں نے سچے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا کہ ان کے دینی جوش جذبے نے ان کو بالکل دیوانہ بنا رکھا ہے، ان کے پاس اتنا سرمایہ، ان کی طاقت ہے نہیں، اور یہ کیسے کیسے کام کریں۔ اس طرح کے جملے کون بولتا ہے؟ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ یہ دو گروہ بتائے گئے ہیں، یعنی یا تو کمزور ایمان والے اور یا پھر منافق۔ جس کا اپنا ایمان مضبوط ہو وہ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے اور خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ کسی کے دل کے اندر دینی غیرت ہے، حمیت ہے، وہ دین کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ دین کے لیے قربانی کر سکتا ہے، اس کے لیے اپنا نیند، آرام، کھانا پینا قربان کر سکتا ہے، وہ تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اور کون لوگ باتیں بناتے ہیں؟ یہ دو گروہ، دو طرح کے لوگ، یعنی رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو دیوانہ کہنے کا سلسلہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، یعنی پہلے رسول سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ جس کے اپنے اندر ایمان نہیں ہوتا نا، وہ اس جذبے کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جو خود ایکسپیرینس نہیں کرتا نا، اس سے ایمان کی لذت اور حلاوت نہیں پاتا، وہ کیا جانے کہ ان لوگوں کو کیا مل رہا ہے کہ اپنی دنیا چھوڑ کے، اپنے جاب چھوڑ کے، اپنے کام چھوڑ کے یہ اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو ملتا کیا ہے وہاں؟ لیکن مومن کسی کے تانوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اصل میں یہ غرور نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، توکل ہوتا ہے اللہ پر، کہ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا، اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جس چیز کو لوگ بظاہر نقصان سمجھتے ہیں وہ اصل میں نقصان ہوتا نہیں۔ یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس وجہ سے ان کی آمدنی کم ہو گئی ہے، یا اس کی وجہ سے ان کی صحت برباد ہو گئی ہے، کچھ اور اس طرح کے کہتے ہیں نا، کہ مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ کینڈل کو دو طرف سے جلائیں نا تو جلدی ختم ہو جاتی ہے، آپ اپنی کیئر کیا کریں۔ ایسی باتوں کے جواب میں کیا کہتے؟ بحث شروع کر دیتے؟ نہیں، جزاک اللہ خیر، شکریہ، آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا، بس بات ختم۔ لیکن اگر انسان دل میں رکھ کے بیٹھ جائے واقعی میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور فلاں بھی کر رہا، نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کوششیں کیا ہیں؟ صحابہ کی کوششوں کے مقابلے میں دیکھیں تو ہماری کوششیں کیا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ الٹا شرمندگی ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے دعوے کرنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو شخص بھی آپ کی ہمت توڑے، آپ کا جذبہ کم کرے، اس کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے، اور کسی کی نہ تعریف سے متاثر ہو اور نہ کسی کی تنقید سے متاثر ہو۔ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، کیا وہ راضی ہے کہ نہیں۔ اور کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اگرچہ یہ بات غزوہ بدر کے کفار کے بارے میں کہی گئی ہے، لیکن ہر کافر کی موت کے وقت یہی حالت ہوتی ہے کہ ان کی جب جان نکلتی ہے تو مار پڑتی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی ان کو یہ سزا کیوں ملتی ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہوا، ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔
یہ اس لیے کہ اللہ کسی بھی نعمت کو بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے کسی قوم پر اپنا فضل کیا ہوا ہے تو وہ برقرار رکھے گا اس پر اپنا فضل جب تک وہ شکر گزار رہیں گے، اور اگر ناشکری کریں گے تو پھر نعمت چھن جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں نعمت چھینے گا جب تک کہ ان کے اندر کوئی ایسے اسباب نہ پیدا ہوں۔ اور اسی طرح اگر کوئی قوم، کسی قوم پر مصیبت آئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حال نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ اپنا حال خود نہ بدلیں۔ تو انسان کو اپنی نعمتوں کو ضائع کرنے والے اسباب سے بچنا چاہیے۔ یہ تو قوموں کے بارے میں بات کی گئی نا، یہی حال انڈیویجولز کا ہے، افراد کا ہے۔ اگر اللہ نے علم کی نعمت سے نوازا ہے، دل کی اصلاح کر دی ہے، مال کی فراوانی دی ہے، اچھا اسپاؤس دیا ہے، اچھے بچے دیے ہیں، اچھی جاب ہے، اچھا بزنس ہے، آپ کا انفلوئنس ہے، آپ کے منصوبے کامیاب ہیں جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، تو ان نعمتوں کو ضائع کرنے والے اسباب سے بچنا چاہیے۔ اور ان میں سے سب سے بڑا سبب ناشکری ہوتی ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر انسان اللہ سے گلے شکوے کرے، اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر جو زندگی کا حصہ ہیں، کیونکہ دنیا ہے امتحان، تو ان چیزوں کا تذکرہ بہت زیادہ کرے اور ان کو اپنے سر پہ سوار کر لے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات غفلت میں کیے ہوئے گناہ جو ہیں ان کی وجہ سے بھی برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو خوشحال زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ توبہ کرتے رہنا، شکر ادا کرنا، عبادت کی کثرت کرنا، کیونکہ امن اور نافرمانی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جب دل کا امن چین لٹ جائے، جب ویسے زندگی میں سے امن ختم ہو جائے تو فوراً استغفار کریں۔ ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح تھا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور یہ سب ظالم تھے۔ یہ جملہ دوبارہ لایا گیا ہے، یہ تاکید کے لیے ہے، جیسے کہتے ہیں نا، افسوس تجھ پر، پھر افسوس، پھر افسوس۔ بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی انسان دنیا میں کتنا بھی ترقی یافتہ ہو، اس کی کوششیں کتنی بھی بڑے پیمانے پر ہوں، کتنا بھی مالدار ہو، کتنی بھی اس کی شہرت ہو، ترقی کر لے، اگر وہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کی کوششوں کی قدردانی اللہ کے ہاں نہیں۔ وہ لوگ جن سے آپ نے عہد لیا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں۔ تو وعدہ توڑنا، اور خاص طور پر اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑنا، یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ پھر اگر جنگ میں آپ ان پر قابو پا لیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو بھی تتر بتر کر دیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت یعنی بدعہدی کا اندیشہ ہو تو آپ ان کا معاہدہ ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیجئے، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کا ڈر ہو تو معاہدہ ختم کرنے سے پہلے اعلان کرنا ہوگا۔ یعنی کوئی بدعہدی کر دے تو پھر اس صورت میں بغیر اطلاع دیے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن
شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اور جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ نکل بھاگے ہیں، بے شک یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی کوئی بھی انسان اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، نہ زمین اس کو پناہ دیتی ہے اور نہ آسمان۔ اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے قوت اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے تیاری کر رکھو، جن کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پوری پوری لوٹا دی جائے گی اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ یہاں مسلمانوں کو ہر طرح کی تیاری کر کے رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور قوت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی لی ہے، اور رمی میں تیر کے ساتھ ہر وہ چیز شامل ہے جو دور سے پھینکی جاتی ہے، چاہے وہ جدید ہتھیاروں میں جیسے میزائلز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور پھر رباط الخیل، اس سے سوار فوج کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور رباط الخیل میں سب سواری والے ہتھیار شامل ہیں، چاہے وہ جہاز ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ گھوڑوں کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے انسان پوری تیاری کرے، پلاننگ کرے، محنت کرے۔ ہم عام طور پر سستی کر کے پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا کام ہے نا، اللہ خود ہی کر دے گا۔ بھئی اللہ نے تمہیں کرنے کو کہا نا، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو تمہارے حصے کا کام ہے وہ تو کرو، محنت تو کرو، تیاری تو کرو۔ اور یہاں پر وآخرین کا ذکر ہوا، من دونہم لا تعلمونہم، کچھ اور ہیں تم ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے۔ تو بعض مفسرین نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ اس سے جن و شیاطین کے لشکر مراد ہیں، کہ جن کو تم نہیں جانتے وہ بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں پیچھے پیچھے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب خیر کا کام کرتا ہے تو شیطان لشکر لے کے آ جاتا ہے۔ ان لشکروں کو ہم تو جانتے بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی فساد برپا کیے رکھتے ہیں۔ تو ان کے مقابلے کے لیے بھی کیا کرو؟ تیاری رکھو۔ وہ تیاری کون سی ہوگی؟ اللہ کا ذکر کثرت سے، اور صبح و شام کی اذکار، اور ایسی دعائیں جو جن میں اللہ کی پناہ لی جاتی ہے۔ اور اوورآل لیسن یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے ریسورسز کے مطابق دین کی خدمت کرتے رہیں۔ جو بھی اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے اس کو اللہ کی اطاعت اور دین کی خدمت میں استعمال کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس وہ سارے وسائل نہیں ہوتے جو دین کے دشمنوں کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم وہ اتنے وسائل تیار کرو جتنے ان کے پاس، کیا کہا؟ مستطاعتم، جتنی تمہارے میں استطاعت ہے، یعنی تم سے تمہاری کوشش دیکھی جائے گی، باقی پھر معاملہ، باقی کمی اللہ پوری کرے گا۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہ یہ ٹیکنالوجی ہے، نہ یہ ہمارے پاس وسائل، نہ ہمیں ایکسپرٹیز نہیں، فلاں نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کیا کریں؟ نہیں تو کام چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، جو ہے وہ تو کریں نا۔
اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں، اور اگر یہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجیے، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اسلام میں صلح کو پسند کیا گیا ہے، یعنی خود صلح کی پیشکش نہ کریں، لیکن اگر کوئی صلح کرنے کو کہے تو جھک جائیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام خون ریزی کا دین ہے؟ نہیں، امن کا دین ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، سلم کہتے ہیں سلامتی کو، صلح کو۔ اگر تمہارے دشمن تم سے سلامتی کی بات کرتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، تو بلا وجہ لڑائی نہیں چھیڑنی، اور اس معاملے میں اللہ پہ توکل کرو، ان کی بدنیتی پہ قیاس نہ کرو، کہ یعنی یہ نہ سوچو کہ یہ بری نیت سے کچھ کہا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں بظاہر کچھ نقصان بھی نظر آئے تو صلح بہتر ہے۔ ہسبینڈ وائف کے بھی جھگڑوں میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یعنی اگر تمہیں ڈر بھی ہے کہ دوسرا زیادتی کر جائے گا، تب بھی صلح صفائی کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا ہے، اس کے فوائد زیادہ ہیں، اس کے فوائد پورے خاندان پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اور اگر یہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے۔ یعنی دھوکہ دینے والوں کی فکر نہ کیجیے، پہلے بھی اللہ نے مدد کی تھی، آئندہ بھی کرے گا۔ اور اس نے یعنی جہاں ایک طرف تمہارے مخالف ہیں، وہاں تمہارے ساتھی بھی تو بہت سے ہیں نا۔ ہم صرف نیگیٹو کیوں ہو جاتے ہیں کہ جو چیز نہیں اس کے بارے میں سوچتے رہیں، جو ہے اس کی بھی تو قدر کریں، اس کا بھی تو شکر ادا کریں۔ اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ یہ مومنین کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ زمین میں جو کچھ ہے، اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت ڈالی ہے۔ بے شک وہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ سچا ایمان بھائی چارہ پیدا کر دیتا ہے، کینہ اور بغض ختم کر دیتا ہے، اور جب اللہ دلوں کو جوڑ دے تو انہیں کوئی دور نہیں کر سکتا۔ لیکن دلوں کے جڑنے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس سے دل جڑتے ہیں، اس وجہ کو ڈھونڈیں۔ اور جن کے ساتھ دل نہیں جڑے ہوئے نا، وہ ایک بہت بڑی وجہ آپ کو نظر آئے گی کہ مثلا آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چلنا چاہتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں، وہ دل نہیں جڑے۔ آپ ایک کام کرنا، چلو دین کے علاوہ بھی آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، دوسرا کرنا چاہتا ہے، جب تک کامن گراؤنڈ نہیں ہوں گے، کامن انٹرسٹ نہیں ہوں گے، دل نہیں جڑ سکتے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کی اگر اپنے کوئی شغل ہیں، کوئی کامن انٹرسٹ نہیں، دل کیسے جڑیں گے؟ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی آپ کے اگر کوئی کامن گولز نہیں، کوئی اکٹھا کرنے والی چیز نہیں، کوئی بانڈنگ نہیں، کوئی ایسی غم نہیں جو جوڑے چیزوں کو، کوئی وہ چیز نہیں، تو پھر جڑنا مشکل ہو۔ یعنی اگر آپ ایک دین پر، بچے کسی اور دین پر، کہاں سے دل جڑیں گے؟ دین ہے سب سے مضبوط بنیاد جو دلوں کو جوڑتا ہے اور دوسروں کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ مثلا آپ کا ہسبینڈ اگر انتہائی بد اخلاق بھی ہے نا مثلا، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، دین پر ہے، باقی حق حقوق پورے کرتا ہے، بس یہ کہ تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ کا مسئلہ ہے، آپ اس ٹیمپرامنٹ کو چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کہ یہ باقی جو اتنے سارے تعاون ہیں اور اتنی ساری اس شخص کے اندر خیر ہے، وہ تو میرے لیے بہت فائدہ مند ہے نا، تو پھر آپ کے دل میں وہ نفرت نہیں رہے گی۔ اے نبی، اللہ آپ کو کافی ہے، اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ نیکسٹ۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200
وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. اے نبی، مومنوں کو جنگ پر رغبت دلائیے. اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ کفر کرنے والوں میں سے 1000 پر غالب آ جائیں گے. یہ اس لیے کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، تو اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ان کے لشکر ہزاروں پر جا پہنچیں گے. تو بندہ ہر مقام پر اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کے اپنے اختیار میں سب کچھ نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے. کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا لے. تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یہاں مال کے لیے لفظ عرض استعمال ہوا ہے کیونکہ عارضی ہے یہ. اور یہاں اس آیت میں بیسیکلی غزوہ بدر میں قیدیوں کے حوالے سے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی سے لکھا نہ ہوتا، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. بعض غلطیوں پر اتنی سخت سزا کیوں؟ تاکہ وہ دوبارہ نہ دہرائی جائیں. جو غنیمت تم نے حاصل کی اسے حلال اور پاک سمجھتے ہوئے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی ناراضگی کے اظہار کا یہ مطلب نہیں کہ اب غنیمت حلال نہیں، جو تم نے لیا وہ حلال نہیں. وہ حلال ہے لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا تھا. جی نیکسٹ. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھوں میں ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جان لے گا تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا جو تم سے فدیے میں لیا گیا ہے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. جب انسان کے ہاتھ سے مال جاتا ہے نا تو اس کو افسوس ضرور ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی چٹی پڑ جائے، جیسے ان کو قید ہونے کی، یعنی قید ہو گئے تھے تو اپنی آزادی کے لیے جو جرمانہ دینا تھا ایک طرح سے. تو آپ دیکھیے کہ اس موقع پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسا مہربان ہے، اس نے ان کو پھر امید کی کرن دلائی. جیسے پیچھے بھی بات ہوئی نا، یہاں بھی امید دلائی. کیا؟ اپنے دل اچھے کر لو. جب دل خیر اور بھلائی سے بھر جاتا ہے تو زندگی میں جو بھی کھو جائے اللہ اس سے بہتر ضرور عطا کرتا ہے. دوبارہ دہرا دیتی ہوں، دل میں خیر و بھلائی بھر جائے، یعنی کچھ بھی ہو گیا نا زندگی میں، اللہ سے شکوہ نہیں، اللہ اس میں بھی خیر، اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی، دل میں خیر، تو زندگی میں جو کھو گیا نا اللہ اسے بہتر عطا کرے گا. جو چلا گیا، یعنی کسی چیز کے چلے جانے پر، چاہے مال کا نقصان ہو، کسی جان کا ہو، کوئی شخص دھوکہ دے گیا، کوئی چھوڑ گیا آپ کو، کوئی بے وفائی کر گیا، لیکن آپ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا. نعوذ باللہ کچھ لوگ اس طرح کے جملے بھی بولتے ہیں، اللہ میں ہی رہ گئی تھی جس کو تو نے اس مصیبت میں ڈالنا تھا. اللہ، اتنا ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کے. میرا ہی گھر دیکھ لیا تھا تو نے مصیبتیں ڈالنے کے لیے. ایسے جملے میرے کانوں نے سنے ہوئے، ایسے دل پھٹنے کو آتا ہے. اللہ کے بارے میں اتنی بے ادبی، تو پھر خیر کہاں سے آئے گی؟ ہو سکتا ہے اللہ اس جملے سے ناراض ہو کر اس سے بڑی مصیبت ڈالے کوئی. تو اس لیے بڑے سے بڑا لاس ہو کہ اللہ اسی میں خیر ہو گئی، جانے والی چیز سے چلی گئی نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں، میں پھر بھی راضی، میں شکر گزار. اتنا کچھ تو نے دیا ہوا، اگر ایک بچہ لے لیا تو اتنے بچے اور بھی تو ہیں میرے پاس. یعنی نو میٹر وٹ، کچھ بھی زندگی میں جائے اللہ سے راضی رہیں، اللہ تعالی ضرور کمپنسیٹ کرے گا، اس سے بہتر چیزیں آپ کو عطا کرے گا، اس سے بہتر مواقع آپ کو عطا کرے گا، آپ سے بہتر کام لے گا. اب سوچئے اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی بشارتیں ہوں گی اور کتنی عظیم رحمتیں ہوں گی. اگر جو نبی سے لڑائی کرنے آئے تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے تو پھر جو نبی کے ساتھ تھے ان کے لیے کیسی کیسی رحمتیں اور بشارتیں ہوں گی. اور اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو در حقیقت اس سے پہلے یہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، وہی لوگ
ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہ کی، تمہارے لیے ان کی سرپرستی کا کوئی ذمہ نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ معاہدہ ہوا، اور تمہارے اور ان کے درمیان پختہ معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں مومنوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مہاجرین جنہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، مکہ چھوڑا اور جہاد کیا وہاں جا کر۔ نمبر 2 انصار مدینہ جو مدینہ کے اصل باشندے تھے، جو ہجرت سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، حضرت مصعب بن عمیر اور ان کی کوششوں اور دیگر صحابہ کی کوششوں سے۔ انہوں نے مہاجرین کو رہائش کے لیے جگہ مہیا کی اور ہر حال میں ان کی مدد کی۔ آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو پناہ دیں، کسی لٹے پٹے انسان کو، اور پھر اس کے پیچھے کوئی اور آ جائے اور پھر آپ اس کے ساتھ مل کے اس کی مدد بھی کریں، یہ کچھ چھوٹی بات ہے؟ چھوٹا، بہت بڑے دل کی بات ہے۔ مہاجرین آئے، ان کو انہوں نے پناہ دی، مدد کی، سب اچھا ہے بھائی، لیکن اب انہی کے گھر پہ حملہ ہو گیا، یعنی مدینہ پہ، بالکل مائنڈ نہیں کیا بلکہ کھلے دل سے ساتھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور ان کے سردار نے کہا تھا اگر آپ ہمیں دریا میں کودنے کے لیے کہیں گے ہم اس کے لیے بھی تیار۔ تو پھر ایسے لوگوں کا اجر نہ ہو جو اتنے سنسیئر ہوں، ورنہ ہم جیسا ہو تو کہ آپ کی وجہ سے، آپ کو پناہ دی تھی، آپ کی وجہ سے ہم بھی ڈوبے، جائیں آپ یہاں سے نکلیں۔ اور تیسرے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مستضعفین، مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آ سکے، مکہ میں رہ گئے۔ اب یہاں کیا کہا گیا کہ دین کے معاملے میں جو مدد طلب کرے اس کی مدد کریں، اور یہ تیسرے گروہ کے بارے میں بات ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اپنے ایمانی بھائیوں کی مدد نہیں کرو گے، تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یہ ہے سچا ایمان جو قربانی کی سطح پر ہوتا ہے، ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ یہاں مہاجرین و انصار کی فضیلت بیان کی گئی، اولئک ھم المؤمنون حقا، اور وہ جو اس کے بعد ایمان لائے، یعنی سلسلہ چل رہا ہے قیامت تک، اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو یہی لوگ تم میں سے ہیں، یعنی سابقون کے بعد کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں چوتھے گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد یا بدر کے بعد اسلام قبول کیا یا ہجرت کی، اور وہ بھی ان کے ساتھی شمار ہوں گے، لیکن سبقت سابقون کے لیے ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر رشتہ داروں کا حق بتایا جا رہا ہے، یعنی ایسے کام کرنے چاہیے جس سے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق مضبوط کر سکو، چاہے وہ انہیں علم سکھا کر، کھانا دے کر، کوئی تحفہ دے کے، ان کی ضرورت پوری کر کے۔ وہ لوگ دوسرے لوگوں سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کے حقدار ہیں، چاہے وہ تمہارا خیال نہ بھی کریں، رائٹ؟ تو سورت کا اختتام جو ہے بہت شاندار طریقے سے ہو رہا ہے رشتہ داروں کے حقوق پر۔ جی تھوڑی سی بریک لیں گے یہاں پر، اگر آپ میں سے کوئی کمنٹ کرنا چاہے، آج ٹائم تھوڑا ہے، مختصر جملہ بولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور ہمارا ٹارگٹ پورا کروا دے۔ جی آواز نہیں آ رہی۔ آیت نمبر 45 میں فلاح پانے کے لیے صبر، استقامت، اطاعت رسول اور کثرت سے اللہ کا ذکر۔ جی اور دلوں کے بوجھ کو صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، خوف، غم، پریشانی، بیماری، اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دور کر دے۔ آمین۔ جی استاد آیت نمبر 70 میں جو ابھی ہم نے کیا کہ جب دلوں میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے
تو وہ کوئی بھی نقصان زندگی میں ہو تو شکوہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بدل دیتا ہے. ٹھیک تو ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال سامنے آ رہی تھی جی کہ سب کچھ ان سے چلا گیا لیکن پھر بھی وہ انہوں نے اللہ اپنے سے راضی شکر اور رہے. عبادت میں اور بھی اضافہ کر دیا. جزاک اللہ خیر. جی استاذہ جی یہ جو بات ہے نا کہ امن اور نافرمانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے، تو پھر جب بھی ہم بے سکون ہو وہ ہو تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ کہاں کہاں نافرمانی. جی آپ نے بڑا اچھا جملہ یاد رکھا. امن اور نافرمانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے. جہاں نافرمانی آئے گی وہاں کیا لٹ جائے گا؟ امن چلا جائے گا. تو اگر امن میں رہنا چاہتے ہیں نا تو نافرمانیاں چھوڑ دیں. جی زندگی میں آنے والی ہر چھوٹی بڑی تکلیف، مشکل، امتحان، آزمائش میں پریشان ہونے اور اینٹی ڈپریسنٹ لینے کی بجائے صرف 3 کام کریں: توکل اللہ پر، ثابت قدمی، دل و جان سے کثرت سے اللہ کا ذکر، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اطاعت. جزاک اللہ خیر. چلیے ان کو دیجیے نا کو. آپس میں اگر جھگڑا ختم کرنا ہے تو قرآن کو سینٹر پوائنٹ رکھیں، کیونکہ وہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے اور ہم مقصد سے دور ہیں، اس وجہ سے اتنے اختلاف جھگڑے ہوتے ہیں. بالکل. ہمارا جب نیکی کا کوئی کام سامنے آئے تو اس کے لیے بہت زیادہ سوچ بچار نہ کریں، پھر وہ شیطان اپنے لشکروں کے ساتھ آ جاتا ہے، روک دیتا اپنی ہے. صلاحیت جتنی بھی صلاحیت ہو، کیپیسٹی ہو، شروع کر دے. قدم اٹھا لیں بس. ایک دفعہ اٹھ گیا تو پھر آگے چل پڑیں گے. مومن اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے نکلتا ہے. جی چلیے آن لائن پہ جاتے ہیں ہم. جی فائزہ کھتری. جی فائزہ میری سوری مائک بند ہے میرا. مجھے مائک دے دیجیے پلیز. میرا مائک بند ہے آن لائن. جی فائزہ کھتری. استاذہ جی ثابت قدمی قربانی مانگتی ہے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. جی ہاں درست. نیلوفر جمیل. استاذہ یہ جو آیت 38 میں ہے نا، یغفر لہم ما قد سلف، بہت ہی امید افزا بات ہے تو یہ کفار کے لیے. لیکن زندگی میں کبھی کچھ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو بہت غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہوں میں، پھر اللہ ایسا ان کا دل پلٹ دیتا ہے کہ وہ بالکل فرائض پہ بھی نبھاتے ہیں اور ایک دم آل ٹوگیدر چینج. تو مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ ان کی بھی پچھلی ساری غلطیاں معاف کر سکتا ہے نا. اور پھر یہ جو دلوں کا پلٹنا ہے نا، یہ بندے پھر بھی معاف نہیں کرتے، وہ یاد کراتے رہتے ہیں کہ پہلے دیکھا یہ کیسا تھا، لیکن اللہ بالکل ڈھانپ دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جب انسان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے تو پھر اس کے حالات بھی بدل جاتے ہیں. جی ہاں ثنا عمران. جی استاذہ جی یہ آیت 49 میں مجھے سورہ الفرقان کی آیت 63 یاد آ رہی تھی، عباد الرحمان کے صفت کے جاہلانہ رویوں اور اعتراضات پہ کہنا ہے قالوا السلام. ٹھیک ہے. جی نبیلہ نذیر. جی جی برکتیں اٹھ جاتی ہیں جہاں جھگڑے ہوتے ہیں. بالکل. نورین. ناشکری جو ہے وہ نعمتوں کو ضائع کرنے کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے. بالکل. جزاکم اللہ خیرن. آگے چلیں گے. جی نیکسٹ. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم
لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے. 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی. اس کی 129 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 9 نمبر سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 113 نمبر ہے. اس سورت کے کچھ اور نام بھی ہیں: براءہ، الفاتحہ، المبعثرہ، المشردہ، المخزیہ، الفاتحہ، الحافرہ، المنکلہ، سورۃ العذاب. اس میں مومنوں کی توبہ کا ذکر ہے اور اسی طرح دیگر موضوعات ہیں. یہ قرآن کی واحد سورت ہے جسے بسم اللہ کے بغیر شروع کیا گیا ہے. یہ 7 طوال یعنی 7 لمبی صورتوں میں سے ہے. 7ویں صورت جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں، پڑھ لیں، وہ بہت بڑا عالم بن گیا. یعنی اس کے پاس علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آ گیا. اور یہ نازل ہونے والی ایک طرح سے آخری صورت ہے. آیات تو اس کے بعد بھی نازل ہوئی لیکن صورت کے طور پر آخری صورت ہے. صحابہ کرام سورۃ توبہ کو سیکھنے کی ترغیب دیتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عاملوں کو لکھ بھیجا کہ سورۃ توبہ کو خود سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ. اور اس میں 3 بنیادی موضوعات ہیں. ایک اعلان برات ہے جو 5ویں رکوع تک ہے. پھر غزوہ تبوک اور جہاد کی ترغیب ہے جو 9 رکوع تک ہے. پھر جنگ میں سستی کرنے والوں اور منافقین کا بیان ہے جو سورت کے آخر تک ذکر ہوتا رہتا ہے. سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بسم اللہ نہیں لکھوائی. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا تھا. کون سا معاہدہ؟ صلح حدیبیہ کا. انہوں نے توڑ دیا تھا یہ معاہدہ. اب اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بھی بتا کر معاہدہ ختم کر دو اور اعلان برات سب لوگوں تک پہنچا دیا گیا. اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی قوم معاہدہ توڑے تو انہیں بتا دینا چاہیے کہ اب ہم بھی اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں. تو اب تم زمین پر 4 مہینے چل پھر لو، یعنی جنہوں نے معاہدہ توڑا، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اور یہ 4 مہینے کی مہلت بھی اللہ کا بڑا کرم تھا، فضل تھا، ورنہ فوری طور پر بھی ان کی شامت لائی جا سکتی تھی. تو مہلت دینے کا مطلب یہ تھا کہ لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جو، ملک چھوڑنا ہو تو اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کر لو، اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کے 4 مہینوں میں اسلام قبول کر لو. کچھ ایسے بھی قبائل تھے جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تھا تو ان سے معاہدے کی مدت پوری ہونے تک معاہدہ برقرار رہے گا. اور اس مہلت دینے کا مقصد مسلمانوں کی کوئی کمزوری نہیں، کیونکہ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی، کہ اللہ مشرکوں سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے.
اعلان برات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا. پہلے حج کے لیے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا اور اس کے بعد حضرت علی کو. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہر قدم پر رہنمائی کی، بدلتے ہوئے حالات اور سچویشن کے مطابق اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے، اور اسی میں کامیابی ہوئی نا. آج ہمارے پاس اللہ کے رسول تو نہیں ہے، لیکن یہ قرآن و سنت تو ہے نا، اور یہ اتنا جدید ہے کہ جو جو ہم پڑھتے جاتے ہیں ہماری زندگی کے لگتا حالات بھی ویسے ہی ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی جاتی ہے، اور اگر اس کے مطابق ہم کریں تو کامیابی ہی کامیابی ہے. سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر انہوں نے اس معاہدے میں تم سے کچھ کمی نہ کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی پشت پناہی کی، تو تمہیں بھی معاہدہ پورا کرنا ہے. بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. کیا خوبصورت اصول ہے کہ جو عہد پورا کرے تم بھی اس سے عہد پورا کرو. عہد توڑنا تقویٰ کے منافی ہے، اور عہد پورا کرنے والے جو متقی ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. عہد کا پورا کرنا دین کا ایک لازمی حصہ ہے، اور یہ صرف قومی سطح پر نہیں، گھر سے باہر نہیں، کسی بزنس ڈیل میں نہیں، وہ تو ہوگا ہی، گھر والوں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی کیے گئے وعدے پورے کرنے چاہیے. پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور گھیر لو. یعنی اب مدت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد جنگ کی اجازت ہے، اور ان کے لیے ہر گھات پر بیٹھ جاؤ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ عمل بھی لازم ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیجئے. یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. سبحان اللہ. یعنی اگر اللہ کا کلام سننے کے لیے کوئی آپ کو دھوکہ بھی دے رہا ہو تو کھا لیجئے. یعنی یہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں سننے کے لیے، لیکن اندر سے ان کی نیتیں بڑی خراب ہوتی ہیں، اور وہ ہماری کشتی میں سوراخ کر رہے ہوتے ہیں اور باہر جا کے باتیں بناتے ہیں، اور جو مرضی. بعض اوقات لوگوں نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگ نا یہاں صرف جاسوسی کرنے آتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میں کہتی کر لیں، یہاں آ کے کیا جاسوسی دیکھنی ہے، تو پوری دنیا میں جا رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں کر رہے. ہم تو ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا پیغام ہی دے رہے ہیں، کامیابیوں کے نسخے ہی بتا رہے ہیں، ذاتی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تلاوت یا اس کا ترجمہ تبلیغ میں سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے، سب سے مؤثر کلام ہے یہ. تو دعوت دین میں قرآن کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. آپ کھول کے دکھائیں. اب ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی کسی کرسچن سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہماری کتاب میں پورا ایک چیپٹر ہے میری کے نام سے. کہتے نو آئی ڈونٹ بلیو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم لوگ میری کو مانتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کلام کیا ہے، اور اس میں کتنے انصاف کی بات کی گئی. تو ہم، اور اگر ہاتھ میں نسخہ اور اس کو کہیں میں تمہیں پڑھ کے بھی سناتا ہوں تو فوری تبلیغ ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے مدینہ میں کیسے اسلام پھیلا تھا؟ مدینہ میں 2 بڑے گروہ تھے نا، اوس اور خزرج. تو ان میں سے ایک گروہ کے سردار تھے اسید بن حضیر. تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ کچھ لوگ تبدیل ہو رہے ہیں اور یہاں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو ان کے دل میں بڑا غصہ آیا کہ میں ذرا جا کے پوچھتا ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو وہ گئے حضرت مصعب بن عمیر کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر ہیں اور ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا پیغام کیا تمہارا؟ انہوں نے قرآن کھول لیا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی.
वो इतने मुतासर हुए कि वो मुसलमान हो गए और जाके पूरी कौम को, अपने पूरे कबीले को कहा कि तुम भी मुसलमान हो जाओ। तो काम कहाँ से शुरू हुआ था? यानी बजाय इसके कि नहीं हम ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते, इधर उधर की बातें नहीं, हम क्या पेश करते हैं, ये कलाम है, आप भी सुन के देखें, शायद आपको भी पसंद आ जाए। आप देखेंगे मार्केटिंग ऐसे ही होती है ना, आप कॉस्को पे जाएं, आपको बहुत कुछ खाने पीने को मिल जाता है फ्री में, वो फ्री नहीं होता। जी, तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि किसी को चखाएं तो सही मजा, खाली जबानी बातें ना करें, कुरान सुना कर दिखाएं। आप देखेंगे नजाशी कैसे मुसलमान हुआ था, कितनी बड़ी मिसाल है नजाशी की, कुरान सुनकर। जो आपके रिश्तेदार और जो लोग आपकी बात नहीं समझते, उनको कुछ ना कुछ अच्छी तिलावत भेज दिया करें, कोई अच्छी सी बात कुरान की भेज दिया करें, शायद के दिल में बात उतर जाए। नेक्स्ट, كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون। इन मुशरिकों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कोई अहद किस तरह हो सकता है सिवाय उन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास माहिदा किया था। तो जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी उनके साथ सीधे रहो, बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों से मोहब्बत करता है। दूसरी दफा आ रही है बात। इस आयत में सुलह हुदैबिया का जिक्र है। सुलह हुदैबिया की एक शर्त यह थी कि एक दूसरे पर हमलावर नहीं होंगे और न दूसरे के खिलाफ किसी की मदद करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने माहिदे की खिलाफ वर्जी की। लेकिन मोमिनों को क्या कहा गया कि वो अहद नहीं तोड़ेंगे।
ان سے عہد باقی رکھنا کیسے ممکن ہے جبکہ اگر یہ تم پر غلبہ پا جائیں تو یہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہ کریں گے. یہ اپنے منہ کی باتوں سے تمہیں راضی کرتے ہیں حالانکہ ان کے دل انکار کرتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کا حال بھی مسلمانوں کو بتا دیا. اور ان کی اکثریت نافرمان ہے، یعنی جنہیں کسی اخلاقی پابندیوں کا لحاظ نہیں، ان سے اب معاہدہ کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے. انہوں نے اللہ کی آیات کو بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا، پھر اس کے راستے سے روکا. یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. کسی مومن کے بارے میں یہ کسی قرابت داری اور معاہدے کا لحاظ نہیں رکھتے اور یہ ہیں ہی حد سے بڑھ جانے والے. پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، اتنی امپورٹنس ہے اس کی. تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. یعنی دینی سسٹرہڈ یا بردرہڈ کب ہوتی ہے یا کن لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ جو یہ دو ریکوائرمنٹس پوری کریں. اور ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، شاید کہ یہ باز آ جائیں، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ تم سے جنگ چھیڑنے کی ابتدا کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے پھر انسان کو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے اور اللہ سے کلمہ حق کہنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے. وہ دعا بھی آتی ہے نا، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ وکلمۃ الحق فی الرضا والغضب، کہ اللہ میں تجھ سے تیری خشیت مانگتا ہوں، چاہے میں تنہا ہوں یا لوگوں کے سامنے تجھ سے ہی ڈروں، اور میں تجھ سے حق بات کہنے کی توفیق مانگتا ہوں، چاہے میں راضی ہوں یا غضب کی حالت میں، کیونکہ صحیح بات کرنے میں ہی خیر ہوتی ہے. اور یہ دعا جو ہے نا، دل کی پاکیزگی، تقوی اور ہر حال میں حق پر قائم رہنے کی ایک بہترین التجا ہے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے. تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومن قوم کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا. اور اللہ جس پر چاہے مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. یعنی جب تم اللہ کی بات مانو گے تو پھر، یعنی جب جنگ کی دعوت دی جائے گی اور تم قبول کرو گے تو کیا کچھ ہوگا؟ یعذبہم، یخزہم، ینصرکم علیہم، ویشفی صدور قوم مومنین ویذہب غیظ قلوبہم. اتنے فائدے تمہیں حاصل ہوں گے. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی تک ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. جب تک دنیا باقی ہے نا، مومن کی زندگی میں آزمائش جاری و ساری رہے گی. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہماری زندگی ٹیسٹ فری ہو جائے، ہم پہ کوئی مشکل نہ آئے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشکلات ایک چین کی طرح، ایک ختم ہوتی ہے نا کڑی، تو اس کے اندر ایک اور پہلے سے ہی ڈلی ہوئی ہوتی ہے. یعنی کبھی ختم نہ ہونے والی. اس لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ذرا مشکل ہٹ جائے نا تو پھر میں کوئی فلاں کام کروں گی، یہ تکلیف ہٹ جائے تو پھر میں اس کے بعد بڑی فرما بردار ہو جاؤں گی. نہیں، چلتا رہے گا سب کچھ، اپنا کام کرتے رہیں. نیکسٹ. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إن
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين मुशरिकीन का ये काम नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जब कई अपने खिलाफ कुफर की गवाही देने वाले हों। यही लोग हैं जिनके सब आमाल जाया हो गए और ये हमेशा आग में ही रहने वाले हैं यानी शिर्क के साथ कोई इबादत कबूल नहीं होती, दीन की खिदमत कबूल नहीं होती, मस्जिदों की खिदमत कबूल नहीं होती, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरतें बनाकर उनके हाथ में फाल के तीर पकड़ाकर उनको काबा में लटकाया हुआ था। गैर अल्लाह को पुकारते थे, बुत रखे हुए थे, नंगे तवाफ करते थे। उनकी नमाज क्या थी? तालियां पीटना, सीटियां बजाना। तो इन सब बातों को नेगेट किया गया कि ये नहीं चलेगा। अब बेशक अल्लाह की मस्जिदें तो वही आबाद करता है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरे। तो उम्मीद है कि वही लोग हिदायत पाने वालों में से होंगे। मसाजिद की आबादी किस किस चीज से होती है? उसकी तामीर से, उसमें नमाज के लिए आने से, उसकी सफाई, उसमें रोशनी का इंतजाम, मुरम्मत, निगरानी, उसकी मेंटेनेंस, ये सब चीजें इसकी आबादी हैं। या नमाज के लिए आने वालों की किसी भी तरह की खिदमत। तो मसाजिद वही आबाद करते हैं जिनमें 4 खूबियां हैं यहाँ इस आयत के मुताबिक। नंबर 1 अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान, नंबर 2 ईमान की शहादत के लिए नमाज का क़याम,
نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی، اور نمبر 4 اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا. اور مشرکین ان سب صفات سے عاری تھے. تو بہرحال آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے مساجد کے ساتھ مزار بھی بنا لیے ہیں، اور مسجد میں کم جاتے ہیں اور مزار پر زیادہ رونق ہوتی ہے. اللہ کا گھر چھوڑ کے اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے مرے ہوئے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں. عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے عمل کی طرح بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اگرچہ پانی پلانا بڑا افضل صدقہ ہے، اور خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی خدمت اور صفائی وہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ نیکی کا کچھ اور کام ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان لا کر اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اللہ کے دین کے لیے ہر طرح کی مشقتیں برداشت کرنا. یعنی نیکی کا کوئی کام حقیر نہیں، لیکن ان میں تفاضل ہے، یعنی درجہ بندی ہے، ایک دوسرے سے افضل ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی یہاں پر مساجد کی خدمت سے بڑھ کر ایک نیکی بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں ہجرت اور جان مال سے جہاد. اور صحابہ نے یہ کام کیے، لہذا یاد رکھیے صحابہ کا مقام ہمارے دلوں میں بہت بڑا ہونا چاہیے. جو ان کو برا کہے گا نا، پھر اس کے اپنے برا ہونے میں کوئی شک نہیں. ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی کی اور ایسے باغات کی بشارت دیتا ہے جس میں دائمی آسائشیں ہیں. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ سے رضامندی کی گواہی دے رہے ہیں. ان کے ایمان ہجرت اور جہاد کی وجہ سے، اور 3 اعمال کے بدلے 3 طرح کی بشارت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت تو ایمان کی وجہ سے، کیونکہ آخرت میں صرف اللہ کی رحمت کس کو ملے گی؟ ایمان والوں کو. اللہ کی رضامندی جہاد کے عوض، کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان مال دی، اللہ بھی ان سے راضی. اور ہجرت کے عوض انہیں جنت میں ہمیشہ کا قیام. ہجرت کیا ہے؟ اللہ کی خاطر اپنا گھر، دنیا کا گھر بنا بنایا سجا سجایا چھوڑ دینا. گھروں بے گھر ہو گئے. بدلے میں کیا ملے گا؟ جنات الفردوس، پرماننٹ ریزیڈنس، جنت کا ہمیشہ کا قیام. کوئی بھی شخص جو اللہ کی خاطر دنیا میں کچھ بھی قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا بڑھا کر عوض معاوضہ دیتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست اور مددگار نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اور جو کوئی تم میں سے انہیں دوست اور مددگار بنائے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. دینی ولایت نسبی ولایت کی نسبت زیادہ شرف والی ہے. کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اگرچہ ایک خاص کانٹیکس میں یہ بات کی گئی، لیکن اس کا تعلق ہر زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کے راستے میں نکلنے پر اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے گھروں کو اور اپنے مالوں اور تجارتوں کو زیادہ اہمیت دیں گے تو پھر اللہ راضی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین کی خدمت کی محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے. زندگی کے ہر معاملے میں اس کو مقدم رکھنا چاہیے. کیا ان چیزوں سے جن کا یہ ذکر ہوا ہے یہاں، ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، والدین اور اولاد اور مال و دولت؟ نہیں، یہ تو فطری چیز ہے، ہمارے دلوں میں رکھ دی گئی ہے
ان چیزوں سے محبت کرنا گناہ نہیں، لیکن تقاضا یہ ہے کہ ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے. بس یہ بات ہے، کیونکہ کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان چیزوں کی محبت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے. تو ہمیں بھی اپنی محبتوں کا جائزہ لینا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہاں جب یہ دو چیزیں آمنے سامنے آ جاتی ہیں تو ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں. اگر بندہ اپنی محبوب چیز کو ترجیح دیتا ہے تو معاملہ کچھ اور ہوگا، اور اگر بندہ اللہ کی محبوب چیز کو ترجیح دیتا ہے تو پھر اپنے ایمان کے سچا ہونے کی شہادت دیتا ہے. تو یاد رکھیے، نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، نعمتیں حاصل کیجیے، لیکن نعمتوں میں ایسا مشغول ہونے سے پناہ مانگیے جو اللہ کی محبت سے غافل کر دے، جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے آگے ہو جائیں. نیکسٹ. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یقیناً اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی تھی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو اس نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا، اور باوجود کشادگی کے تم پر زمین تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹ گئے. غزوہ حنین میں مسلمانوں کے پاس ایک تعداد بہت زیادہ تھی. یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا تھا. چونکہ تعداد زیادہ ہوگی، کثرت تھی لوگوں کی، تو ان کو خیال کیا آیا اب تو ہم ہی کامیاب ہوں گے. مسلمان 12,000 تھے، مقابلے میں 4,000 کا گروہ تھا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اس سوچ کا، اس خیال کا کہ ہم تعداد کی بنا پر جیت جائیں گے، ہمارے وسائل بہت ہیں. دشمن کے 4,000 لشکر نے ایسا حملہ کیا تیروں کے ساتھ کہ مسلمان پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے. یاد رکھیے، صرف وسائل کی کثرت کامیابی کا ذریعہ نہیں ہوتی، اور خاص طور پر اگر کسی کے اندر تکبر اور خود پسندی اور اپنے وسائل پر بہت بھروسہ اور فخر ہو تو سمجھے اس کی پھر ناکامی شروع.
وسائل اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا نہایت ضروری ہے. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور آخر تک ذکر کی کثرت کر دینی چاہیے. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے. اور یہ لشکر مسلمانوں کے سکون اور اطمینان کے لیے تھے، اور سکینت بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربان ہوگا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. پھر اس کے بعد اللہ جس پہ چاہے گا مہربان ہوگا. آئندہ ہوا کیا؟ غزوہ حنین کے بعد حوازن قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے رضائی رشتہ بھی تھا. آپ کی رضائی والدہ حلیمہ جو تھیں وہ اسی قبیلے سے تھیں، تو اللہ نے اس قبیلے پر اپنی مدد کی. اور ہوا یہ تھا کہ ان کے مال اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے، تو آپ نے تقسیم بھی کر دیے. لیکن پھر جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ واپس کر دیا جائے، تو چونکہ آپ کا ایک رشتہ بھی تھا ان سے، تو پھر آپ نے مسلمانوں سے واپس کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی دے گا. غزوہ بدر کا ذکر ہوا پیچھے سورۃ الانفال میں، اور یہاں غزوہ حنین کا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 300. تو بہت تھوڑی تھی. وہاں اللہ نے فتح مبین عطا کی، اور یوم الفرقان کہا اس کو. شاندار کامیابی حاصل ہوئی. اور غزوہ حنین صرف 7 سال بعد ہوا، اور 12,000 تعداد ہو چکی تھی. سوچئے کس تیزی سے مسلمان بڑے تھے. لیکن جو ہی خیال آیا کہ ہماری طاقت، وہاں نیچے آ گئے. تو اس جنگ میں بہت بڑا سبق تھا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک مشرکین ناپاک ہیں، وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے، داخلہ بند. اور اگر تمہیں کسی مفلسی کا ڈر ہے یا بزنس کیسے ہوگا اگر وہ نہیں آئے تو عنقریب اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. بے شک اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. یہاں نجس ہونے سے مراد مانوی نجاست ہے، بدن کا ناپاک ہونا مراد نہیں ہے. لیکن کئی لوگ یعنی کئی مشرک تو جسمانی طور پر بھی ناپاک ہوتے ہیں، کیونکہ نہ استنجا کرتے ہیں، نہ غسل جنابت کرتے ہیں، نہ بالوں کی صفائی کرتے ہیں، اور نہ کھانے میں پاکیزہ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ناپاک اور پاک کا فرق کرتے ہیں. خنزیر کھانا، شراب پینا، اخلاقی برائیوں میں زنا عام. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کے کردار کو اور جسم کو اور ان سب چیزوں کو ناپاک کر دیتی ہیں. اور پھر ایک بڑا اہم سبق ہے اس میں کہ رزق کی تقسیم مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. بعض اوقات انسان کو کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی قربانی کرنی پڑتی ہے، کہ یا پھر خوف آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ جاب چھوڑ دی جس میں کچھ حرام حلال مکس ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارا، آئندہ ہم مفلس نہ ہو جائیں. اور لیکن یہ ہے کہ رازق تو اللہ ہے، اس میں بڑا توکل کرنا پڑتا ہے. اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ یہ اسے حرام سمجھتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور نہ یہ دین حق کو اپنا دین بناتے، یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور یہ ذلیل ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو میں 5-7 منٹ اوپر لے لیتی ہوں نا، یہ وہ جو رمضان کا بتاتی ہوں نا، یہ اس کا ہر جانا ہے.